ورقصنا وطربنا. الآن لو سمحتم أرجو الهدوء. لو أسمع كلام أنا أذهب إلى الغرفة وأعود إلى النوم لأنني أنا أحسن جدا. Kata beliau Maulana Syekh Ahmad, alhamdulillah kita bergembira untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bergerak-gerak menggerakkan badan kita untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk sekarang beliau Maulana Syekh meminta kepada semuanya untuk tenang duduk di tempat masing-masing. Jika ada suara daripada jamaah, kata Maulana Syekh, saya akan kembali lagi ke rumah, tidak akan ada di sini. Siap tenang? Siap mendengarkan? Siap khusyuk? أحب الشيخ أمين رحمة الله عليه وأحبه صاحب الحول وأكرم ذريته ووضع نفسه وبيته وطلابه في خدمة عائلة الشيخ أمين. حتى أصبح فردا من عائلة المرحوم صاحب الحول، لا أفرقه عن أخي الشيخ إبراهيم أو الشيخ قاسم أو أي أحد من إخوتي. أعني بذلك أستاذنا وشيخنا وأخونا ومربي روحنا الذي انطبق عليه قول الشاعر: فأخ لك لم تلده أمك، كيي أحمد علي سروري. وأيضا أمي فطرية، عندما أكون موجود هنا أو الشيخ إبراهيم أو أي أحد من عائلة الشيخ أمين نشعر أننا في بيتنا، نشعر أننا بين أهلنا بين إخواننا. أنا لم أجد الكلام الذي أستطيع أن أعبر له عن مدى شكري وامتناني له. الله سبحانه وتعالى هو فقط من يجزيه عنا خير جزاء. ومن مناقب المرحوم رحمة الله عليه أنه علمنا أن نشكر الناس اتباعا لما أمرنا به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذه الجملة، هذه الكلمة كان يرددها دائما. نحن إن شاء الله على قدر ما نستطيع نسير على خطاه، على تربيته، على أخلاقه. شكرا كيي علي أحمد علي سروري، أمي فكرية، بارك الله بكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل عملكم خالصا لوجهه الكريم، وجعل عملكم في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أيضا أشكر على حضور مولانا كيي الشيخ علي بدري، بارك الله به وجزاه الله عنا كل خير، وجميع الأساتذة والمشايخ والعلماء والحاضرين والحاضرات والطلاب والطالبات وكل من حضر وتشرفنا في هذا الحفل المبارك، في هذا المجلس المبارك، في هذا المجلس، في هذا الحول الأول لوفاة المرحوم الشيخ أمين محمد علي الكهيبي الجيلاني رحمة الله عليه، ونفعنا الله ببركته وبصلاحه وبولايته، وجمعنا الله وإياكم معه في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Orang yang sangat dicintai oleh Maulana Syekh Amin Al-Duhaibi Al-Jailani, dan dia pun mencintai Maulana Syekh Amin Al-Duhaibi Al-Jailani, sehingga banyak berkorban untuknya, mengorbankan jiwanya, hartanya, bendanya, bahkan santrinya untuk berkhidmat kepada Maulana Syekh Amin Al-Duhaibi Al-Jailani dan kepada para putranya, kepada para putra-putranya, kepada para keluarganya. Beliau Kiai Haji Ali Sururi, saya berterima kasih kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Amin. Setiap Maulana Syekh Amin Al-Duhaibi Al-Jailani ataupun kami sebagai anak-anaknya berada di tempat ini, berada di pesantren ini, serasa
merasa berada di rumah sendiri. Bahkan Maulana Syekh Amin menganggapnya sebagai anak, sebagaimana yang dikatakan pepatah, rubba akhin lam talibhu ummuk, banyak daripada persaudaraan meskipun tidak terlahir daripada ibu yang sama. Beliaulah yang saya maksud, Kiai Haji Ali Sururi. Saya sangat berterima kasih kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan yang sangat luar biasa. Dan kepada Umi Fitria, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberkahinya. Sebahagian daripada manaqib Maulana Syekh Amin Al-Duhaibi Al-Jailani, beliau selalu mewasiatkan dan mewanti-wanti di setiap perkataannya harus berterima kasih kepada manusia, karena daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia, maka orang tersebut tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu berbanyak terima kasih kepada guru kita tercinta Kiai Haji Ali Sururi dan Umi Fitria sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan. Dan rasa terima kasih juga, rasa syukur juga saya sampaikan kepada guru kita tercinta yang ikut hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Ali Badri. Saya mengucapkan terima kasih kata Maulana Syekh dengan kehadiran beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuknya. Amin. Dan juga beliau menyapa kepada para habaib, para kiai, para asatidz, para ajengan, para tokoh masyarakat yang sama-sama hadir di tempat ini, yang sama-sama hadir di haflah ini, dan semuanya para muslimin muslimat, mukminin mukminat umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allah Subhanahu wa ta'ala khatab sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ya Muhammad innaka mayyitun wa innahum mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut hadha qadar la mafata minhu kullu makhluqin fi hadhihi ad-dunya sawfa yulaqa hadha al-qadar hatta sayyid al-khalq sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam انتقل إلى الرفيق الأعلى. لكن عندما توفي ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكاه سيدنا محمد وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه طبيعة البشر، فلا يسعني في هذا المجلس المبارك في هذا الحول الأول إلا أن أستذكر روحا كانت تسكن بيننا صلوا على النبي محمد. كان قلبه مليئا بالحب وبالفرح صلوا على النبي. اللهم صل وسلم.
الآن بيننا هنا في هذا المكان المبارك، يفرح معكم، ينصحكم، يدعو الله معكم، يأكل معكم، يطبخ معكم. لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الحمد لله رب العالمين ترك من بعده ذرية صالحة. هذا الحمد لله رب العالمين خلق من بعده ذرية صالحة. شيخ إبراهيم، شيخ قاسم، عندما أنظر إلى هذا الفتوح أشعر بأنه موجود معنا، وهو فعلا موجود معنا، موجود معنا في روحه دعائه. Beliau setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah taala mengkhitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau calon mayyit, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka pun calon mayit. Semua orang akan mengalami yang namanya kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa-jiwa yang bernyawa akan menemui ajal kematiannya. Ini adalah perkara yang pasti bakal terjadi terhadap seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti yang terjadi terhadap Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan oleh putra tercintanya Sayyid Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya merasa sedih, matanya keluar daripada air mata, merasakan kesedihan seperti layaknya manusia biasa. Begitupun almarhum sahibul haul Maulana Syekh Amin Al-Tuhaibi Al-Jailani, sosok manusia yang hatinya penuh dengan kecintaan, sosok manusia yang hatinya penuh dengan kegembiraan, sosok manusia yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun telah meninggal dunia, tapi ruhnya selalu berada bersama-sama kita, tapi semangatnya selalu berada bersama-sama kita. Tapi daripada rasa semangatnya, ruhnya, girahnya masih ada bersama-sama kita semua. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan darinya di dunia dan di akhirat. Tidak lama waktu yang telah lalu kita bersama makan bersama dengannya, bersolawat bersama dengannya, kita berzikir bersama dengannya, kita mengobrol bersama dengannya, kita sama-sama bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Sekarang beliau telah berada di alam kubur, telah meninggalkan alam dunia ini. Meskipun beliau telah meninggalkan daripada alam dunia ini, tapi ketika saya melihat dari foto beliau yang terpajang, tapi ketika saya mengingatnya, beliau serasa masih ada di tengah-tengah kita. Keberkahannya masih ada bersama kita, keberkahannya masih ada di tengah-tengah kita, menyertai kita semua. Dan alhamdulillah, sebahagian daripada peninggalan beliau Maulana Syekh Amin Al-Tuhaibi Al-Jailani meninggalkan zuriyah-zuriyah yang saleh, meninggalkan keturunan-keturunan yang saleh. Di antaranya Maulana Syekh Ahmad mengatakan beliau meninggalkan Syekh Ibrahim, meninggalkan Syekh Qasim, meninggalkan Syekh Khalil, meninggalkan Syekh Muhammad Ali, yang mana beliau adalah anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya
sehingga terus mengalir pahala kebaikan untuk orang tuanya sahibul haul Syekh Amin bin Muhammad Ali Ad-Duhaibi Al-Jailani. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan darinya, amin ya rabbal alamin. أسأل المولى عز وجل أن يجمعنا وإياكم وإياهم في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر ويسقينا بيده الشريف مشربة لا نزع الله أبدا رحمة الله عليه وأسكنه الله واسعا من جنانه. وأسأل المولى عز وجل أن يلهمنا الصبر والقوة على أن نتبع ما سار عليه وأن نكون ذرية صالحة من بعده وأن نكون ذخرا له في الدنيا وفي الآخرة آمين يا رب العالمين. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan beliau di surga Firdaus A'la di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghujani rahmatnya kepada Maulana Syekh Amin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan, dengan penuh anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita anak-anaknya, kekuatan, ketabahan menghadapi semua musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan semoga kita sebagai anak-anaknya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebanggaan orang tuanya di dunia dan di akhirat, kebanggaan orang tuanya di dunia dan di akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. ولد الهدى فالكائنات ضياء وظل الزمان تبسم وثناء. بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الهدى، ولد الفرح، ولد السرور، ولد البهجة، ولدت النجاة التي أخرجنا من الظلمات إلى النور. فرحت الدنيا، رقصت كل مخلوقات الدنيا فرحا وطربا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عنه في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رحمة لنا لجميع المخلوقات. كل مخلوق في هذه الدنيا من يوم سيدنا آدم عليه السلام حتى يوم القيامة رحم ونعم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار، حتى الجمال، حتى الماء، حتى الشجر، حتى البشر، كله رحم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رحمة للعالمين. لكن الله سبحانه وتعالى خص بهذه الرحمة أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، خصنا نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنين المسلمين القانتين التائبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة لجميع المخلوقات، وخص بهذه الرحمة أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت منة من المولى عز وجل، فكانت فضل من المولى عز وجل، فكانت هبة من المولى عز وجل، هدية من المولى عز وجل، إذ بعث فينا هذا النبي الكريم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة. فيجب علينا نحن كأمة الحبيب محمد يا إخوان في هذا المجلس المبارك ننقسم إلى نصفين حول المرحوم الشيخ أمين رحمة الله عليه ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك أجر عظيم وفضل كبير وخير كثير في إقامة الحول أو مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لكن نحن كأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
يجب علينا أن يكون هذا المولد وهذا الحول واعظا لنا. يجب أن نجعل من هذا الاحتفال عبرة لنا، أن نقتدي بما سار عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نسير على ما سار عليه مولانا الشيخ علي رحمة الله عليه، حتى نكون فعلا ممن يحبون الله ورسوله وأولياءه. ليس فقط تأتي هنا لكي نجلس وننظر إلى المتكلم وإلى إبراهيم وإلى الشيخ علي سروري وإلى الشيخ علي بدري وإلى حبيب فلان. كلا، يجب علينا أن يكون هذا المولد أو هذا الحول واعظا لنا، نتعظ من سيرة السلف، نتزود إلى ما بعد الموت. إنك ميت وإنهم ميتون، لا أحد يدري متى تأتي ساعته. اعمل لما بعد الموت، تزود لما بعد الموت، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، جهز نفسك للسؤال في القبور، جهز نفسك للسؤال يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هكذا تكون موعظتنا من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من حول مولانا الشيخ علي رحمة الله عليه. نتعظ، تكون لنا هذه المناسبة عبرة، نكثر من الصلاة، نكثر من الزكاة، نكثر من التقرب إلى المولى عز وجل، نبتعد عن أذى الناس، نساهم في كفالة اليتيم، نكثر في إطعام الطعام، نكثر في الصدقات. لماذا؟ لكي نهيئ لما بعد الموت. فحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير خلق الله أجمعين جاء بهذه الرسالة وبهذا الدين الحنيف، لم تصل إلينا على هكذا بسهولة. نحن كمسلمين في هذا العصر الرسالة وبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا على طبق من ذهب، لكن نستذكر أيضا كم تعب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعذب وضرب واضطهد وأوذي وهجر من بيته وهجر من مكة إلى المدينة وسالت الدماء من جسده الشريف حتى يوصل لنا هذه الرسالة، حتى يكون في هذه الرسالة نجاة لنا في الدنيا وفي الآخرة. نحن لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم نكن مسلمين، نحن لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لن ندخل الجنة. طبعا ندخل الجنة برحمة سيدنا الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتبع ما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نقيم هذا المجلس المبارك مولد رسول الله فهذا دليل على فرحنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرحنا بمولده، فرحنا بقدومه، فرحنا ببعثته، فرحنا برسالته. من فرح بنا فرحنا به. عندما نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا يفرح بنا، يفرح بهذا العمل. وعندما نفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل محبتنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتأتينا البشرى مباشرة، يحشر المرء مع من أحب. أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشر معه يوم القيامة. أحببتم سلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره تحشر معه يوم القيامة. أحببتم صاحب الحوض المرحوم رحمة الله عليه مولانا الشيخ أمين محمد علي الدهيبي الجيلاني سوف تحشر معه يوم القيامة إن شاء الله. هذه بشرى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بشركم في سروره. من أنفق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما فهو رفيقي في الجنة. درهم واحد، هدية واحد. من أنفق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما فهو رفيقي في الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من أحيا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أحيا الإسلام من جديد. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفرق الزمان تبسم وثناء. Telah lahir Nabi sang pembawa hidayah, sang pembawa petunjuk, maka seluruh alam semesta yang bergembira menyambut kedatangan dan kelahiran baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh bibir-bibir zaman tersenyum riang gembira dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala akan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka lahirnya anugerah. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka lahirlah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka lahirlah cahaya yang menunjukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya Nabi, wujudnya Nabi, lahir dan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutusmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, terkecuali menjadi wujud rahmat, terkecuali menjadi sentral kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lil alamin, untuk seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan, seluruhnya mendapatkan rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kafir pun, munafik pun, Yahudi, Nasrani, semuanya mendapatkan rahmat Allah berkat diutusnya, diciptakannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mendapatkan rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya semuanya karena Allah taala menciptakan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ini rahmat, mengkhususkan anugerah dan karunia ini bukan untuk seluruh alam semesta, tapi untuk kita semua mukminin, muslimin, umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Shadaqallahul azim. Laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh telah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah karunia yang sangat luar biasa 'alal mu'minin terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap kita semua apa karunia anugerah yang sangat luar biasa tersebut? Idh ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus satu utusannya, mengutus satu rasulnya, yaitu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kita semua yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa kita semua, dari bangsa manusia, maka wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah anugerah terbesar untuk kita semua, karunia yang sangat luar biasa untuk kita semua. Maka jagalah karunia ini, maka jagalah hadiah dan anugerah ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan wahai saudaraku, kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada anugerah dan karunia ini. Sampainya Islam ke dalam dada-dada kita semua tidak dengan gampang dan mudah. Sampainya risalah ini kepada kita semua tidak gampang dan mudah. Betapa capeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa tersiksanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa besarnya perjuangan Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diancam, diusir, dibuli, sehingga diserang, dizalimi oleh orang-orang kafir hanya untuk menyampaikan Islam kepada kita semua, hanya untuk menyelamatkan kita supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Beliaulah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah anugerah
anugerah ini, jagalah karunia ini, jagalah hadiah ini dengan cara kita mengikuti jejak langkah daripada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah apa yang didatangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita di dalam perkumpulan ini perkumpulan adalah perkumpulan haul dan perkumpulan maulid, yang mana tadi saya katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, engkau itu calon mayit, wa innahum mayyitun, dan mereka pun semuanya calon mayit. Semua kita yang ada di sini akan meninggal dunia, akan mati. Maka majlis daripada majlis haul ini, ambillah pelajaran daripada majlis haul ini. Persiapkanlah diri kita untuk kematian, persiapkanlah diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbekalilah diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermuhasabahlah dengan diri kita, introspeksilah diri kita. Apakah kita sudah bersiap-siap untuk menghadap Allah Ta'ala? Apa bekal yang akan kita bawa setelah kematian ini? Sudahkah kita taat kepada Allah Ta'ala? Sudahkah taat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita mengerjakan sholat? Sudahkah kita mengerjakan zakat? Sudahkah kita mengerjakan puasa? Sudahkah kita beramal soleh? Inilah yang dimaksud, inilah pelajaran daripada majlis haul, mengambil pelajaran daripada kematian. Sudahkah kita bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka berbekalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Fatazawwadu, maka berbekalah engkau. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah taat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak salat, memperbanyak zakat, memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, memperbanyak daripada berbuat baik, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyakiti saudara muslim kita. Berbekalah untuk menuju kematian, berbekalah untuk bekal setelah kita kematian. Berjalanlah di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah di jalan sahibul haul Syekh Amin Ad-Duhaibi Al-Jailani, supaya kita selamat di akhirat. Inilah yang dimaksud, inilah yang dituju daripada majlis haul, daripada majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil pelajaran, mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang yang dikatakan cinta, yang memiliki kecintaan yang nyata, sehingga kita disebutkan orang yang bergembira dengan kegembiraan yang nyata, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bina farihna bih." Siapa orang yang bergembira denganku, siapa orang yang senang denganku, maka aku bergembira dan senang terhadap orang tersebut. Maka perkumpulan ini adalah sebagai bukti kesenangan kita kepada Nabi. Perkumpulan ini adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita senang dan cinta bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah lebih sempurnanya ketika kesenangan kecintaan kita dibarengi diikuti dengan mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita digolongkan menjadi manusia pengikut dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datang di dalam kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dibangkitkan manusia kelak yaumul qiyamah dengan siapa yang dia cintai di alam dunianya. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan dibangkitkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, kita akan dibangkitkan dengannya kelak di akhirat. Ketika kita mencintai Maulana Syekh Amin Ad-Duhaibi Al-Jailani, maka kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersamanya dikirim menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan seperti ini
sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu Allah mengatakan, memberikan kabar gembira kepada kita semua, wabil khusus memberikan kabar gembira kepada guru kita tercinta Kiai Haji Ali Sururi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu Allah? Man anfaqa dirhaman fi maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa rafiqi fil jannah. Siapa orang yang mengeluarkan hartanya untuk maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirhaman, walaupun satu dirham, walaupun satu rupiah, mengeluarkan harta, mengorbankan harta, menginfakkan harta untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi teman dekatku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin menjadi teman dekat di surganya Allah taala bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu Allah, maka infakkanlah hartanya di jalan Allah taala, maka keluarkanlah hartanya di jalan Allah taala untuk maulid Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Allah mengatakan, man ahya maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam faka'annama ahya al-Islam min jadid. Siapa orang yang menghidupkan, siapa orang yang mengadakan, siapa orang yang meramaikan maulid Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama ahya al-Islam min jadid, maka seolah-olah orang tersebut telah menghidupkan Islam dari baru kembali. Dalam kata lain, orang yang mengadakan menghidupkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu memiliki pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah besar dan luar biasanya pahala mengadakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن خير ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. كثير ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أشكر الآن قليل على حسن الخلق. الله سبحانه وتعالى فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. يجب علينا أن نتعلم الأخلاق المحمدية، يجب علينا أن نتعلم آداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتعلم تواضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتعلم كيف تعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كيف تعامل مع غير المسلمين لكي ينشر هذا الدين. وإنك لعلى خلق عظيم. وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا افتخر بهذا الخلق، تفاخر بهذا الأدب. أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. فنحن كأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تنال رضا من المولى عز وجل ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقتدي بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة حصلت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة. كان هناك في الصحراء بعيد عن مكة امرأة عجوز عرافة تكره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شديد، وكلما تلتقي بأحد تقول: هذا محمد كذاب، هذا محمد ساحر، هذا محمد منافق، هذا يريد أن يبعدكم عن آلهتكم، لا تصدقوه، لا تتبعوه. إلى أن ذهبت في أحد الأيام إلى السوق لكي تشتري حاجاتها من السوق، وبعد أن انتهت همت أن تحمل أغراضها وتعود إلى البيت معها حمل ثقيل لم تستطيع أن تقوم به لوحدها، فطلبت الكثير من المارة فلم يساعدها أحد، إلى أن جاءها رجل جميل المحيا، النور يخرج من وجهه، جميل الوجه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لها: ما بالك يا أمي؟ هي طبعا لا تعرفه، تشتمه وتسبه وتحرض الناس عليه
وهي لا تعرفه. قالت أنا أريد أن أحمل هذا المتاع لكن لا أستطيع أن أحمل وجهي، وطلبت كثير من المال ولم أحد يساعدني. قال أنا أساعدك، وحمل بيديه الشريفتين واستطاع أن يحمل حتى أوصلها إلى بيتها. وعندما هم بالانصراف صلى الله عليه وسلم قالت له أنا أعتذر منك يا ولدي، ليس لدي نقود، انتهت نقودي في السوق، ليس لدي نقود لكي أعطيك هدية، ولم أحضر الطعام لكي أطعمك، لكن لك هناك عندي هدية قيمة نصيحة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لها ما هي هذه النصيحة؟ قالت له هناك رجل في مكة يدعى محمد، لا تصدقه، وإن التقيت به لا تتبعه، هذا كذاب، هذا ساحر، هذا يريد أن يأخذ الناس عن آلهتها. فما كان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم وقال لها أنا محمد. صعقت المرأة، نظرت إليه وصعقت وخرت بقية على الأرض بحسن خلقه بأدبه، وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الإسلام بحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن كأمته يجب علينا أن نحمل هذه الشعلة، هذه الشعلة، أن نسير على ما سار عليه بالأدب بالأخلاق، ولا تكن فرصا غليظ القلب من حوله وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا أمرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بالصراط وليس بالقتل وليس بالطلب وليس بالتبعيد وليس بالمتنزلات، هذا لا يجوز. بالأخلاق المحمدية، بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثروا من الصلاة على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فبكثرة الصلاة عليه نجاة لكم في الدنيا وفي الآخرة. من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعة يوم القيامة، ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبرنا كل الدعاء معلق بين السماء والأرض. أي دعاء تدعو إلى المولى عز وجل، يا الله ارزقني علما، أدبا، فلوس، زوجا، أرض، بيت، سيارة، صحة، عافية، كل الدعاء معلق بين السماوات والأرض حتى نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا شرط قبول الدعاء أن نبدأ دعاءنا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وننهي دعاءنا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. Dan sebahagian yang diletakkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adab, adalah akhlak, adalah budi pekerti yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la'ala khuluqin 'azim, sungguh mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita untuk berpegang teguh dengannya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berbangga diri karena Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Nabi sabdakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani, telah memberikan adab kepadaku, telah mengajarkan adab, telah mengajarkan akhlak kepadaku. Siapa? Rabbi, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka inilah sebaik-baiknya adab, inilah sebaik-baiknya akhlak dan adab yang didatangkan, yang dicontohkan oleh baginda Maulana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita, meriwayatkan satu riwayat. Dengarkan wahai saudaraku oleh semuanya. Di ujung kota Mekah terdapat satu nenek-nenek tua, ibu-ibu tua, yang mana ibu-ibu tersebut sehari-harinya penuh dengan caci maki terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ibu-ibu tua tersebut tidak menyukai, sangat benci terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-harinya berkata-kata keji dan kasar terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang fitnah, Muhammad yang menjauhkan kita daripada Tuhan-Tuhan kita, patung-patung berhala. Maka janganlah mengikuti Muhammad, janganlah mentaati Muhammad, janganlah mendekati Muhammad. Hari demi hari penuh dengan caci maki kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ibu-ibu tua tersebut berangkat ke pasar ke tengah-tengah kota Mekah, yang mana jarak antara rumahnya menuju kota Mekah sangat jauh luar biasa, sehingga dalam setahun cuma sekali berangkat ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah sesampainya di pasar, belanjalah ibu-ibu tua tersebut segala apa yang dibutuhkannya. Ketika telah beres berbelanja, ibu-ibu tersebut ingin mengangkat daripada barang bawaannya, tapi tidak kuat dan tidak kuasa saking banyak barang bawaannya. Maka ibu-ibu tua tersebut mencari pertolongan dan bantuan. Ketika datang melewat seseorang, minta tolong, tidak ditolong. Ketika melewat satu orang lagi, minta tolong lagi, tidak ada yang menoleh dan tidak ada yang menolong. Dalam kebingungan dan kesusahan, ibu-ibu tersebut untuk membawa barang bawaannya, lalu datanglah sosok manusia, sosok laki-laki yang ganteng, yang memancar dari wajahnya cahaya, yang berjalan menuju ibu-ibu tersebut. Kemudian laki-laki tersebut yang penuh cahaya bertanya, adakah yang bisa saya bantu wahai ibu? Ibu-ibu tua tersebut mengatakan kepada laki-laki tersebut, ya, ini saya membawa barang bawaan yang sangat banyak, tidak bisa untuk membawanya. Bisakah engkau bawakan barang bawaan saya sampai rumah? Maka diulurkanlah tangan mulia baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa barang bawaan tersebut. Dibawalah barang bawaan tersebut, dibantulah ibu-ibu tua tersebut sampai jauh menuju ujung kota Mekah, sampai ke rumahnya ibu-ibu tua tersebut. Sesampainya ke rumah ibu-ibu tua tersebut, lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menaruh barang bawaan tersebut, dan ibu-ibu tua tersebut mengatakan, wahai anak muda, ibu tidak punya uang untuk memberikan upah kepadamu. Ibu minta maaf, tidak ada uang untuk memberikan upah kepadamu. Tidak ada makanan yang bisa diberikan kepadamu karena barusan dari pasar belum sempat memasak makanan. Tapi ibu mempunyai satu wasiat hadiah untukmu. Lalu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senyumnya, apa wasiat tersebut? Ibu berwasiat kepadamu, wahai anak muda, di kota Mekah sana ada seorang manusia yang namanya Muhammad. Hati-hati dengan yang namanya Muhammad tersebut. Dia pembohong, dia pendusta, dia tukang fitnah, dia tukang sihir, dia pemecah belah umat, dia orang yang melarang kita menyembah kepada berhala-berhala. Hati-hati kalau bertemu dengan yang namanya Muhammad. Hati-hati, jangan dekat-dekat dengan orang tersebut. Hati-hati, jangan engkau mentaati orang tersebut. Ketika mendengar ucapan yang diwasiatkan oleh ibu tua tersebut, maka tersenyumlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada ibu-ibu tua tersebut, tahukah wahai ibu siapa Muhammad tersebut? Tidak tahu, pokoknya hati-hati kau terhadap yang namanya Muhammad. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akulah Muhammad yang kau ceritakan itu. Akulah si pembohong, si pendusta itu. Ketika mendengar daripada lisan mulia
mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliaulah yang namanya Muhammad. Lantas jatuh tersungkur ibu-ibu tua tersebut merasa malu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku meyakini bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan engkau benar-benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam berkat akhlaknya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam Islam dengan kelemah lembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak daripada Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kelemah lembutan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Wala takun faddan ghalidha. Allah taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, jangan